Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم بعربه صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کی حالت میں اپنے ازواج کا بوسہ لیتے تھے اور انہیں اپنے بدن سے لپٹاتے تھے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پر تم سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بھی جو فرض روزے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرض قرار دیا ہے، ان روزوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کا یعنی اپنی بیویوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بدن سے بھی لپٹا لیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گلے مل لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ بوسے کنار کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اس بارے میں وہ کچھ مسائل جو آپ کے پیش نظر وہ رکھنے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے اپنے آپ پر قابو ہے، اپنے نفس پر قابو ہے، تو شریعت نے اسے یہ اجازت دی ہے کہ وہ بوس و کنار کر سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو بوسہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر وہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، کیونکہ فتاوی رحیمیہ میں ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے یا بوسہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کی 10 خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر رمضان کے اندر وہ بیوی کا بوسہ لیا جائے تو 70 کے ساتھ اگر آپ وہ 10 کو ضرب دیں گے تو کتنی زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کا باعث ہوں گی، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھ سکے، اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جس کے اندر نفسانی خواہشات بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ بوسہ نہ لے۔ البتہ بوسہ لینا رمضان کے مہینے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کوئی قباحت وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آیا ہم اپنی بیوی کو جو حلال ہے ہمارے لیے کیا ہم ان کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں؟ تو اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی ہے کہ ایسا شخص جسے اپنے نفس پر قابو ہو اور اسے یہ اطمینان ہو کہ وہ اس سے صحبت نہیں کرے گا، اسی طرح وہ زیادہ شہوت اس کے اندر نہیں آئے گی اور زیادہ شہوت کا غلبہ اس کے اندر اگر نہیں ہے یا اس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہے تو اس صورت میں وہ بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، چاہے ظہر کا وقت ہو چاہے صبح کی نماز کے بعد استراحت کے لیے اگر بیوی کے ساتھ یہ لیٹتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ اپنے آپ پر قابو پا سکے، اور اگر قابو نہیں پا سکتا تو بصورت دیگر اسے وہ بیوی سے بہتر ہے کہ الگ سوئے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بیوی سے لپٹ جاتا ہے اور اس کا اگر انزال ہو جاتا ہے، اس نے بیوی سے صحبت نہیں کی ہے، اس کا انزال ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر صرف اس ایک روزے کی قضا لازم آئے گی انزال کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وہ اپنی اہلیہ سے یعنی اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جاتا ہے، ہم بستری کرنے لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ 60 روزے مسلسل پے در پہ رکھنے ہوں گے، اور جو روزہ اس نے توڑا ہے تو اس کی قضا اس پر لازم ہوگی، یعنی گویا کہ یہ 61 روزے رکھے گا۔ البتہ جو قضا ہے وہ کسی ٹائم بھی رکھ سکتا ہے، لیکن یہ جو 60 روزے ہیں جو کفارہ ہے یہ مسلسل اس نے 60 روزے یعنی 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا تو اسے چاہیے کہ صبح کے وقت اگر وہ استراحت حاصل کرتا ہے آرام کے لیے، یا اسی طرح دوپہر کے وقت، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی اہلیہ سے تھوڑا دور جا کے لیٹے تاکہ ایسا نہ ہو کہ روزے کا جو وبال ہے اس پر کہیں آنا پڑے۔ اسی طرح جس طرح اس شخص پر یہ قضا اور کفارہ لازم ہے یعنی صحبت کرنے سے، تو اسی طرح یہ عورت پر بھی یہ قضا اور کفارہ لازم اور ضروری ہے، یعنی عورت کو بھی 60 روزے وہ پے در پہ رکھنے ہوں گے، اور جو روزہ اس نے توڑا ہے اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ تو مرد عورت دونوں جو ہیں اس کے اندر چونکہ مبتلا ہوئے ہیں، لہذا قضا اور کفارہ جو ہے وہ دونوں پر لازم اور ضروری ہے۔
تو اس کی پھر عید کے بعد جو ہے کوشش کی جائے، اور حد الامکان کوشش یہ کی جائے کہ یہ کفارہ جو ہے اور یہ قضا جو ہے بر وقت اس کی ادائیگی کر لی جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائیں اور اللہ کا عذاب کہیں ہم پر امڑ نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ru Kebuli on YouTube